بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر پر تھے۔ گجرات کے نواحی قصبہ دولت نگر سے گزر ہوا، جہاں سکھوں کا گردوارہ تھا۔ جب گردوارے کے دروازے کے سامنے سے شاہ جی کا تانگا گزرا تو ایک سکھ نے ازراہ مذاق کہا کہ شاہ جی کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ جب تانگا رکا اور شاہ جی نیچے اترے تو گردوارے میں عبادت میں مشغول سکھ باہر آ گئے۔ انہوں نے شاہ جی کو خوش آمدید کہا۔ شاہ جی نے سکھوں کو کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کے گردوارے میں قرآن پڑھوں۔ انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ شاہ جی نے گردوارے میں داخل ہو کر جب قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت اپنے مخصوص انداز میں شروع کی تو سکھ تڑپنے لگے، یہاں تک کہ وہ سکھ بلند آواز میں کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ ان کا رہنما شاہ جی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ شاہ جی اب بس کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ سارے سکھ مسلمان ہو جائیں۔ اکابرین اور بزرگوں سے بھی یہی سنا ہے کہ شاہ جی جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آسمانوں کی بلندیوں سے قرآن اتر رہا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1746 میں ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے ایک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو پنڈت نے ایک اعلان کیا کہ ہندو مذہب سچا مذہب ہے اور اسلام جھوٹا مذہب ہے، اور اس نے دلیل یہ پیش کی کہ ہمارا فلاں مندر جو 2000 سال سے بنا ہوا ہے آج تک بالکل صحیح سالم ہے، اس کی دیواریں، کھڑکیاں، دروازے غرض سب کچھ ویسے کا ویسے آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، جبکہ مسلمانوں کی مساجد ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگ روغن، در و دیوار، دروازے، کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مت باقی رہنے والا مذہب ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس پروپیگنڈے کا جواب دینے میں ناکام رہی، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ اس پروپیگنڈا کی روک تھام کیسے کی جائے۔ ایسے میں حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آگے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس ہندو پنڈت کا جواب میں دوں گا۔ پنڈت نے پوچھا کہ کیا جواب ہے، تو حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے نہیں، اسی مندر کے دروازے پر جا کر جواب دوں گا۔ ایک دن مقرر کیا گیا۔ مقررہ وقت پر مسلمان اور ہندو سب جمع ہو گئے کہ دیکھتے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت صاحب مندر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن کریم کی آیت لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، جس کا ترجمہ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آیت پڑھتے جاتے اور مندر کے در و دیوار اور دروازوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اپنے دین کی حقانیت کی کرامت ظاہر کر دی، اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں اور دروازے ٹوٹنے لگے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پنڈت فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا بس کریں، بہت ہو گیا، میں مان گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن اس کی حقیقت تو بتا دیں کہ یہ کیسے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتا، پھر اس مندر کی کیا مجال ہے کہ یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا۔ اے پنڈت سن، یہ تو مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے۔ پنڈت نے جب یہ سنا تو فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور وہاں موجود سارے ہندو بھی مسلمان ہو گئے۔